رئیس الدین انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بعض لوگ بالکل غلط کہتے ہیں۔ شریعت میں اصل طہارت ہے، جب تک ہمیں کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو ہم پاک ہی سمجھیں گے اس کو، ورنہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ سارا دن یہی بیٹھ کے سوچتے رہو کہ کہیں ناپاک تو نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے کپڑوں میں اصل، بلکہ ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو۔ تو کپڑے آپ نے خریدے کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے ناپاک ہونے کا، تو آپ پاک ہی سمجھیں گے اور ان کو پہن کر اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ ویسے جو پرانے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھوئے بغیر پہننا ویسے ایک انسانی ایک طبیعت کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں کس کس نے استعمال کیا اس کو، کیا کیا اس میں جراثیم ہو اور ناپاکی کا امکان تو بہرحال ہوتا ہے، تو کوئی احتیاطاً ان کو دھو کے پہن لے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اس میں یعنی انسان کی جو نفیس لوگ ہوتے ہیں، صفائی پسند ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے بھی زیادہ قریب ہے یہ بات۔ دوسری ماں کی اولاد محرم ہے یا نامحرم، یعنی سوتیلی ماں کی اولاد؟ میرے والد صاحب نے میری والدہ کی وفات کے بعد میری خالہ سے نکاح کیا۔ خالہ کے پہلے سے 3 بچے تھے، کیا ان بچوں میں سے میرا کسی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ان کے لیے ان کو مجھ سے پردہ کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی یہ بچے آپ کے کزن ہیں، آپ کے والد کے تو یہ سوتیلے بچے بن گئے، لیکن آپ کے سوتیلے بہن بھائی نہیں بنے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان بچوں کا باپ بھی الگ اور ان بچوں کی ماں بھی الگ۔ وہ بچے جن کا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو تو وہ تو محرم ہوتے ہیں آپس میں، لیکن باپ بھی الگ ماں بھی الگ، تو دونوں ہی الگ ہیں، تو پھر وہ نامحرم کہلاتے ہیں۔ لہذا ان میں اگر کوئی بچی ہے تو اس کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد آپ سے پردہ کرے اور آپ کا ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ مرد کے لیے بالوں میں ہیئر بینڈ لگانا، آصف صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں میں لمبے بال رکھنا چاہتا ہوں، اگر انہیں سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگاؤں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جی، مرد اگر لمبے بال رکھے اور بار بار ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ ان کو سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگا سکتے ہیں، پیچھے کی طرف لے جا کے، ایسا نہ ہو کہ اوپر چٹیاں بنانا شروع کر دیں، پیچھے جو بال جاتے ہیں ان کو ہیئر بینڈ سے ان کو باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ جب بالوں کی چٹیاں بنائے گی تو اگر وہ بال جب گوندے جاتے ہیں نا بہت اچھی طریقے سے، تو غسل جب عورت پہ فرض ہو جائے تو اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے، بس بالوں کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اس کے تحت فقہاء لکھتے ہیں کہ مرد نے اگر بالوں کو گوندا ہوا ہو اور اس کی یعنی گویا کہ ایک طرح سے پیچھے چٹیاں بنائی ہوئی ہو تو مرد کے لیے بال کھول کے غسل کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مرد بھی بڑے بال رکھتے تھے اور بعض دفعہ سنبھالنے کے لیے ان کو باندھ بھی دیا کرتے تھے، تو اس لیے اگر مرد نے بڑے بال رکھے اور کہیں بھاگنے دوڑنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ ان کو عارضی طور پر ربڑ بینڈ سے یا کسی بھی چیز سے وہ ان کو پیچھے باندھ سکتے ہیں۔ اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگالتی ہوں، گندے پانی کے بعد صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے، کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے۔ اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے، لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، پانی بہتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں، پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے، پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے جب ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے، تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو ایک دفعہ آپ خود کنگھال لیں، یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو، جاری کا مطلب پائپ لگائیں، ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو، تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ ناپاک کپڑے کو مشین میں ڈالنے سے پہلے کیا دھونا ضروری ہے؟ مرد حضرات کو جو احتلام ہوتا ہے اگر وہ کپڑا ہم ڈائریکٹ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا یا پہلے اس ناپاک کپڑے کو الگ سے دھونا ہوگا پھر مشین میں ڈالنا ہوگا؟ دیکھو آٹومیٹک مشین اگر 3 دفعہ دھو کے پانی نکال دیتی ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا، تو اور اگر 3 دفعہ دھونے کے پروسیس سے نہیں گزرتی یعنی پورا پانی آئے اس میں اچھی طرح دھوئے پانی نکلے، پھر دوبارہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، پھر تیسری دفعہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، تو 3 دفعہ اگر یہ پروسیس ہو رہا ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا، 3 دفعہ یہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ مشین نے اگر 1 یا 2 دفعہ یہ عمل کیا تو 1 دفعہ آپ خود کروا دیں مشین سے، مشین تو بٹن دبا دیں گے دوبارہ وہی کام شروع کر دے گی، یا پھر آپ مشین میں پانی بھر کے پائپ نکال دیں وہاں سے پانی نکل جائے گا تو یہ پروسیس تیسری دفعہ دھونے کا آپ خود کر لیں گے۔
لیکن یہ ضروری ہے کہ نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں. تو یعنی اگر وہ نشان پھر بھی موٹا نشان لگا ہوا ہے اس کے اندر گندگی کا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو اس کو رگڑنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ نشان ہٹ جائے. ہاں رگڑنے کے باوجود بھی ہٹ نہیں رہا تو پھر پاک ہے. بہت زیادہ بھی وہمیوں کی طرح نہ رگڑنا شروع کر دیں. تو مردوں کے جو کپڑوں پہ ناپاکی لگ جاتی ہے نا تو ایک دفعہ اس کو بس ایک دفعہ رگڑ دیں اچھی طریقے سے. اگر وہ نشان دور ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں دور ہو تو وہ معاف ہے. لیکن وہمی لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو وہ صبح سے لے کے جو کپڑا رگڑنا شروع کرتے ہیں وہ پھر مر جاتے ہیں. ان کو بس وہم ان کا ختم نہیں ہوتا. تو بس ہلکا پھلکا سا ایک دفعہ احتیاطاً رگڑ دیا بس کافی ہے. نشان چلا گیا ٹھیک ہے, نہیں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر بغیر رگڑے کی نشان چلا گیا تو نور لنا نور. سبحان اللہ. ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے. وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں ایک دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے. شیرینہ خان. بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی. تو ہاں اگر ٹب سے ایسے پانی لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں تو پھر تو اس ٹب سے آپ نے غسل بھی کیا جو پانی بچ جائے وضو بھی کریں یا پہلے وضو کر لیں. ویسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن سنت غسل یہی ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں. اور اگر جاری ٹب ہے اس کے اندر بیٹھ گئے اور نل کا کھول کے پانی اس سے نکل کے جا رہا ہے آپ نہا رہے ہیں اور پانی بہ رہا ہے تو پھر اس میں غسل بھی جائز ہے اور اسی میں وضو بھی جائز ہے. بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں؟ بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو نہ نشان ہو تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے. دیکھو پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو کے صاف کریں اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھو لیں کہ اس جگہ شاید لگی ہوئی ہو. اندازے سے بھی دھو لیں گے اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. باقی یہ کہ بالٹیوں میں پانی بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے اور پھر کم سے کم 3 دفعہ جب پہلے یعنی جب تھوڑا صابن نکل گیا نا اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے. یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیے پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں یعنی بالٹی میں پانی بھرا ہوا نیا پانی اس میں کپڑے ڈال دیں پھر پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ کے دین کی طرف آئے نا تو دین کی مٹھاس وہی چکھے گا جو کشتیاں جلا کے آئے. البتہ اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ آدمی اپنا حلیہ ایسا نہ بنائے جو عجوبہ بن جائے. یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ یونیورسٹیوں میں میں نے طلبہ کو دیکھا ہے دین کی محنت کی دعوت دے رہے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن اپنی ڈریسنگ ان کی ایسی ہے اتنی بڑی بڑی پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے اور ایسے چوغے جبے شامیانے. کالج کے کچھ لڑکوں سے میری ملاقات ہوئی چند سال پہلے میڈیکل کالج میں. وہ دین کی دعوت کا بڑا اچھا کام کر رہے تھے. لڑکوں کو لبرل سیکولر لڑکوں کو دین کی طرف لا رہے تھے. تو رات کو میری ان سے ملاقات تھی. ان کے پروفیسر صاحب بھی موجود تھے وہ لڑکے بھی موجود تھے. میں نے ان لڑکوں کا لباس دیکھا پورا 4 آدمی ایک کمیز میں بڑے آرام سے آ سکتے تھے. بعض لوگ پہنتے ہیں نا بڑے بڑے جبے کبے عجیب سا پھر پگڑی بھی ماشاءاللہ اڑن تشتری لگ رہی تھی مجھے. وہ نہیں ہوتی جو خلائی ہم نے دیکھی اتنا بڑا پگڑا. بھائی ہوتا تھا کسی زمانے میں لوگ بڑی بڑی پگڑیاں پہنا کرتے تھے بڑے بڑے لباس پہنا کرتے تھے. اب کلچر نہیں ہے. آپ کیوں نمونہ کیوں بن رہے ہو سوسائٹی میں؟ عجیب سی چیز کیوں نظر آ رہے ہو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی کچھ لوگ پیلے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں. ہوتا ہے نا وہ تو خیر خاص مزاروں کے لوگ ہوتے ہیں لیکن نارمل میں نے بھی دیکھا ہے سمجھدار آدمی ہوگا عجیب ٹائپ کے کپڑے پہن رہا ہوگا. تو میں نے انہوں نے کہا کوئی نصیحت کریں ہمیں. ان کا خیال تھا میں ان کو بولوں گا نماز پڑھو روزہ رکھو. وہ تو بیچارے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا دیکھو آپ کی جو ڈریسنگ ہے نا اس ڈریسنگ سے لوگوں کو ہوگی وحشت. لوگوں کو کیا ہوگی؟ وحشت. سمجھتے ہیں لوگوں کو یہ ڈر ہوگا کہ ہم نے اگر ان کی دعوت کو قبول کیا دین پہ چلے تو ہم بھی کیا بن جائیں گے اس ٹائپ کے. اور میں نے کہا یہ والی ٹائپ جو ہے نا یہ سوسائٹی میں انہوں نے کہا یہ سنت لباس ہے. میں نے کہا لباس میں کوئی سنت نہیں ہے. خوب سمجھ لو. دیکھو اسلام چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے نا اگر وہ ایک ڈریس فکس کر دیتا تو وہ ڈریس ہر قوم میں پھر سوٹیبل ہر قوم کے لیے سوٹیبل تھوڑی ہوتا. ہمارے نبی اگر شلوار قمیض کو کر دیتے کہ یہ میری سنت ہے ناروے والے پہن لیتے شلوار قمیض -20 اور 30 میں ہے بھائی. دفتروں کا ڈریس الگ ہوتا ہے لڑنے والے فوجیوں کا ڈریس الگ ہوتا ہے مزدوروں کا ڈریس الگ ہوتا ہے دولہے کا ڈریس الگ ہوتا ہے. تو اسلام نے بلا وجہ کی پابندیوں میں جکڑا ہی نہیں ہے. خام اسلام تو اخلاقیات سکھاتا ہے. بھائی چوری غلط ہے یہ غلط ہے تو ڈریس کے بارے میں چند ہدایات دی ہیں جن کا اخلاقیات سے تعلق ہے. نمبر 1 پراپر ڈریس ہو.
समझ रहे हैं, अधूरा ना हो कि जिस्म ही नजर आ रहा है उसमें, जैसे कोई खातून बारीक लिबास पहनती है, पूरी खाल नजर आ रही है उसमें, या उसकी पिंडलियां खुली हुई हैं, उसके स्लीवलेस कपड़े पहनी हुई है, ये क्या है, नाजायज है भाई, इसलिए कि ड्रेस थोड़ी है ये तो 2-4 स्टिकर हैं आपने लगा लिए। खवातीन के लिबास में पैसा बहुत लगता है, लिबास नहीं लगता, यानी खवातीन के कपड़ों में आजकल कपड़ा नहीं लग रहा, पैसा बहुत लग रहा है। हालांकि पैसे से ज्यादा कपड़ों में कपड़ा लगना चाहिए ना, क्या ख्याल है भाई? तो कपड़ों में कपड़ा लग नहीं रहा, पैसा लग रहा है, यानी 2-4 चीथड़े रह गए लेकिन महंगे इतने होंगे वो। तो शरीयत ने फोकस किया भाई लिबास पूरा होना चाहिए, एक बात। नंबर 2, इतना चुस्त नहीं होना चाहिए कि आपके जिस्म के सतर जो है आपकी शर्मगाह नुमाया होना शुरू हो जाए, उससे लिबास का मकसद फौत हो जाता है। तो गोरे तो इन चीजों का ख्याल नहीं करते। 2-4 हिदायत दे दी है शरीयत ने, औरत को हुक्म दिया कि उसका घर से जब बाहर निकलेगी तो पूरा जिस्म छुपाएगी वो, बाकी शरीयत ने इसको किस पे छोड़ दिया, कल्चर पे। तो मैंने उनसे कहा कि अब हमारे कल्चर में ऐसी ड्रेसिंग नहीं है। तो लोग बोलेंगे कि यार ये क्या है, यानी मैं अगर दीन पर आ गया तो मुझे भी इतनी बड़ी पगड़ी पहननी पड़ेगी, तो आप क्यों उजूबे से लग रहे हो? जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में सब जैसे रह रहे हैं तो आप सोसाइटी में उसी का एक फर्द बन के दीन की दावत दो ना। खुलासा ये कि नमूने मत बनो, लोग देख के क्या समझे नमूने से। मुझे वो वाकया लाजमी याद आता है, एक साहब बार बार जो है ना वो कि खवातीन को पढ़ाओ नहीं, पढ़ाओ उनकी शादी मत करो, पढ़ाओ, पढ़ाई को फोकस करो। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं कहता हूं कि जब कोई आपके सामने कहा करे ना कि लड़कियों को पढ़ाओ शादी मत करो, हम कहते हैं शादी भी करो पढ़ाओ भी, दोनों काम करो ना। शादी को पढ़ाई में रुकावट ना समझो, शादी करके भी पढ़ ले, लेकिन डिले मत करो उनकी शादी को पढ़ाई की वजह से। तो जब भी कोई आपके सामने कहा करे ना ऐसी बात कि पढ़ाई को फोकस करो शादी को फोकस ना करो, तो उनसे कहे कि काश आपकी अम्मा भी पढ़ाई को फोकस करती, शादी को फोकस ना करती, तो आप जैसे नमूने पैदा ना होते। आपकी अम्मा को भी चाहिए था कि पढ़ती ही रहती, बहुत बड़ी स्कॉलर बन जाती, कम से कम आप जैसे नमूने मार्केट में नहीं आते। तो यार ये फेसबुक की दुनिया भी, यूट्यूब पे कमेंट्स की दुनिया भी बड़ी अजीब है। कुछ लोग ना बहुत ही उल्टे उल्टे क्लिप ला रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं ना, तो नीचे लोगों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया हुआ होता है। तो एक कमेंट्स आजकल बहुत चल रहा होता है, पता नहीं ये खास आईडी से वो कमेंट्स जाता है, उसमें ये लिखा होता है कि इस किस्म की लोग सदियों में पैदा होते हैं, इस किस्म के लोग, अब पहली जुमले से तो लगेगा यार कोई अजीम इंसान है, कहते हैं इस किस्म के लोग सदियों में पैदा होते हैं, क्योंकि अक्सर माएं ऐसे बच्चों को पैदा होने से पहले जाया करा देती हैं। जब माओं को पता चलता है ना कि इस तरह की चीज मार्केट में आने वाली है, वो पैदा होने से पहले जाया करा देती हैं, इसलिए इस किस्म के लोग सदियों में पैदा होते हैं। तो कुछ नमूने हैं ना यूट्यूब पे भी, कुछ ऊट पटांग फेंक रहे होते हैं। तो यार ये पाकिस्तानी कौम का दिमाग, मैं कहता हूँ इतनी टेंशनों में जिनका दिमाग काम कर रहा हो, अगर हम अमेरिका और कनाडा की तरह टेंशन फ्री होते तो हम कहां पहुंच चुके होते। चांद पे पहुंचना तो दूर की बात, हम चांद को जमीन पे उतार के लाए हुए होते। बोले चांद आएगा इधर। अच्छा खैर क्या कह रहा था यार, मैं एक तो बताएं मैं वो, हाँ तो वो इतनी बड़ी पकड़ी, वो खैर उन्होंने मेरी बात पे नाराज हो गए। मैं अगर मेरा बयान दोबारा सुने तो मैं उनसे दोबारा सॉरी कर लेता हूँ। वो नाराज हो गए, नहीं ये नहीं फलाना डिमकाना, ये क्या, हम तो अपने लिबास को प्रमोट करेंगे। मैंने कहा भाई क्यों लिबास को, इतना ज्यादा लिबास को फोकस क्यों कर रहे हो? तो बहुत ज्यादा है बात, शलवार कमीज पहन लो आप, थोड़ा सा अच्छे स्टाइल की शलवार कमीज हो, थोड़ा वेस्ट कोट हो, आप पैंट शर्ट नहीं पहनना चाहते तो। अब डॉक्टर जाकिर नाइक पैंट शर्ट पहन के आते हैं ना, मेरी उनसे जब भी 2-3-4 अच्छी मुलाकातें हुई हैं, वो कहने लगे भाई वैसे उनकी ड्रेसिंग शलवार कमीज है, कहते हैं मैं जिस तबके में काम करता हूं वो सारा पैंट शर्ट वाला तबका है, तो उसमें मैं पैंट शर्ट में जाऊंगा तो उनको लगेगा कि हमारे करीब है। बहुत मुझे अच्छी लगी उनकी, वरना नॉर्मली डॉक्टर साहब की जो ड्रेसिंग है वो और किसी मौलवी साहब की ड्रेसिंग में कोई फर्क है नहीं। मैं मलेशिया में उनके घर भी गया हूँ, तो यहाँ तक पिंडली तक, आधी पिंडली तक उनकी शलवार, और वो बगैर बनियान वाला सफेद कुर्ता नहीं जो सिर्फ आप जुम्मे के दिन पहन के आते हो, पहली दिन शरीफ लग रहे होते हो कि यार कोई इंसान का बच्चा आया है। जुम्मे के दिन नहीं कुर्ता, बगैर कुर्ते के लोगों ने अक्सर जुम्मे के लिए रखे हुए होते हैं, ये ईद के लिए रखे हुए होते हैं, अब तो वो भी गए। तो मैं शलवार कमीज ही को ज्यादा बेहतर समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है, किसी को इससे इख्तलाफ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल तो यूनिवर्सिटियों में काम करने के लिए जरूरी है कि आप कोई ऐसा ड्रेस ना पहने कि वो आपको क्या समझें, वही ये कोई अलग ही चीज आ गई मार्केट से, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जिस चीज पे शरीयत ने ऑर्डर दिया है उस पे कंप्रोमाइज नहीं करना, दाढ़ी रखना शरीयत का हुक्म है। अब आप ये नहीं हो सकता कि शेव करना शुरू कर दें दीन की तबलीग के लिए ताकि मैं बिल्कुल इन जैसा नजर आऊं ना। भाई यहाँ किसकी हिदायत है? इस्लाम की हिदायत, दाढ़ी रखनी पड़ेगी आपको, इस्लाम के जो अहकाम है उन पे कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ने से मुल्ला लग रहे हैं तो आपने उनको दीन के करीब करने के लिए नमाज ही छोड़ दी, ये थोड़ी जायज है भाई, फिर करीब किसके करोगे? दीन को दाव पे लगा के थोड़ी दीन की तबलीग की जा सकती है। लेकिन ऐसा कोई ऐसा रवैया उनके साथ रखना
جس سے آپ نمونے لگو ان کی نظر میں. اتنی بڑی پگڑی, ٹھیک ہے ایک زمانے میں مسلمانوں میں رواج تھا, جتنی بڑی زیادہ پگڑی ہوتی تھی نا اتنا زیادہ کوئی سردار سمجھا جاتا تھا, اور سرداروں میں اب رواج ہے بھی تو جہاں ہے وہاں پہنے. ہم بڑی پگڑی کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جہاں رواج ہے, جیسے بلوچوں میں, بعض سندھی پنجاب کے علاقوں میں بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں, وہاں رواج ہے, وہاں برا بھی نہیں لگتا, بلکہ وہ جتنی بڑی پگڑی ہوگی لگے گا اتنا بڑا سردار ہے. تو شریعت میں کلچر کی بلا وجہ کی مخالفت کا حکم نہیں ہے, کلچر ہی کو فالو کرنا چاہیے جب تک وہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہے. لوگ ہر چیز میں کلچر کے اگینسٹ چلتے ہیں, بالکل غلط ہے بھائی. جب تک وہ کلچر شریعت کے اگینسٹ نہیں ہے تو آپ کلچر کو فالو کرو, بلا وجہ خام خامے نمونے بننے کی کوشش, کیونکہ کلچر پہ نہیں چلو گے تو نمونے نظر آؤ گے نا آپ, الگ ہی کوئی چیز. ایک اور یونیورسٹی کا مجھے واقعہ یاد آیا, نام یونیورسٹی کا میں نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. وہاں بھی کچھ نیک پرہیزگار لڑکے گئے, بہت ہی لبرل یونیورسٹی ہے وہ, بہت بے حیائی ہے اس میں, بہت ہی ہائی, یعنی بڑی یونیورسٹی ہے, ہائی لیول کی. لڑکوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا, دین کی دعوت, بہت تیزی سے لڑکے دین پر آنا شروع ہو گئے. اب جو لڑکا دین پر آتا اسے وہی والی پگڑی, وہی والا چوغا جو انہوں نے پہنا ہوتا نا, اسی قسم کی ڈریسنگ. اچھا اللہ نے برکت اتنی دی نا کام میں, انہوں نے جب دعوت دینا شروع کی لڑکوں کو, کسی بزرگ سے بیعت بھی تھے وہ, تو کیا ہوا, وہ سارا ان کا نیٹ ورک بڑھنا شروع. تو اب جب یونیورسٹی نے دیکھا کہ یار کچھ لڑکے بالکل ہی الگ ڈریس میں اور الگ سی ان کی لباس, تو یہ یونیورسٹی ایسا لگ رہا ہے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے, دھڑے بندی ہو رہی ہے اس میں. بھائی یونیورسٹی کو اس سے کیا غرض کہ کوئی داڑھی رکھے نماز پڑھے, ان کو تھوڑی اس سے, لیکن جب سب کی ڈریسنگ ایک جیسی ہونا شروع ہو گئی, یونیورسٹی نے ان کو ٹک سب کو باہر نکال دیا. بولا انسان کے بچے بنو یونیورسٹی کے بقول, بچے تو بن نہیں رہے تھے, انسان کے بچے نکلو یہاں سے, سب پابندی لگا. تو پھر جامع رشید آئے ہمارے پاس کہ ہم اتنی دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے اور یہ دیکھیں کیسی لبرل یونیورسٹی ہے, سب کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا. ہمارے استاد سے بولا تم بھی تو کیا کر رہے تھے, یونیفارم کیوں بنایا ہوا تم نے, دین میں یونیفارم ہے کہ اس کلر کی پگڑی, اس کلر کے کپڑے, فوجیوں کا یونیفارم ہوتا ہے, پولیس کا یونیفارم ہوتا ہے, مذہب کا کوئی یونیفارم تھوڑی ہوتا ہے. بھائی جو پہن رہے ہیں وہی پہننے دو یار, ان کو وہ تھوڑی بہت ہدایت دے دو یار, یہ کچھ زیادہ پینٹ پتلی ہو گئی ہے, تھوڑا سا اس کو کیا کر لو, تھوڑی سی اس کو ڈھیلی کر لو, 2-4 ہدایات ہیں. تو اتنا آپ نے بھی تو ایک پورا دھڑے بندی کا ماحول بنا دیا تھا, لگ رہا تھا کہ نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. تو بعض دفعہ ہم خود غلطیاں کر کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح میں ان لڑکوں کو بھی کہتا ہوں جو دین پر آتے ہیں, اپنے خاندان میں دین پہ مضبوطی سے چلو, نمونے بولو مت بنو. لوگ یہ نہ بولے ہمارے خاندان میں ایک نمونہ پیدا ہو گیا ہے, ایسی حرکت, یہ سب چیزیں ہم بھگتے ہوئے ہیں. ہمارے خاندان میں تو نہیں, خاندان سے باہر کوئی ریلیٹو تھے, ان میں ایک نمونہ پیدا ہوا تھا. تو یہ جب چیزیں جو شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایک صاحب نے چکن کھانا چھوڑ دی کہ ہمارے نبی نے پتہ نہیں یہ والی چکن نہیں کھائی تو دیسی چکن. بھائی تم ویسے ہی چھوڑ دو, تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا, مذہب کا لیبل لگا کے چکن مت چھوڑو. اچھا مذہب میں یہ چیز بھی ہے کہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں, تو یہ مذہبی آدمی نہیں ہے, پولیو کے قطرے نہیں پلاتا تو دین پر کیا ہے, پکا اور مضبوط ہے. بھائی اس کا مذہب سے کوئی تعلق بولو نہیں. جن چیزوں کا میڈیکل سائنس میں مذہب سے تعلق ہے ان کو تو فوکس کر نہیں رہے. موٹاپے کو ہمارے نبی نے ناپسند کیا. ایک موٹاپا قدرتی طور پر ہوتا ہے, نیچرل ہے, قدرت کی طرف سے. بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا بہت وزن ہے, حالانکہ کھاتے صرف ایک ٹائم ہے. بعض صحابہ بہت بھاری جسم کے تھے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. کھا کے جو موٹاپا پیدا ہو, تیجا کبھی کھا گیا, 40 میں کے بھی بریانیاں پھوڑ دی, محرم کے حلیم پھوڑ دیے, پھر اللہ بھلا کرے کنڈے پھوڑ دیے, پھر ابا کے انتقال پہ سویم پھوڑ دیا. کسی کے ابا کے, اپنے ابا کے انتقال پہ تو نہیں پھوڑتے, دوسروں کے ابا کے انتقال پہ کیا پھوڑ دیا, سویم پھوڑ دیا. پھر شب برات کا حلوہ پھوڑ دیا, اور اللہ بھلا کرے 11ویں شریف پھوڑ دی, عید میلاد النبی پہ زردے کی دیگ پھوڑ دی. پھوڑ کے ہمارے توندے کیا ہو گئی, نکل گئی. صرف توند کا تذکرہ کر رہا ہوں, باقی بھی چیزیں نکل جاتی ہیں, لیکن فی الحال فوکس میں کس کو کر رہا ہوں, توند. یہ والی توند اسلام میں حرام ہے. اتنی شدید وعیدیں ہیں نا اس پر, آپ حدیث اٹھا کے دیکھو. ایک قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے, جن لوگوں کو قبض ہو, پیٹ خراب ہو, ہوتا ہے. ہم نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے ایک ٹائم کھاتے ہیں بہت تھوڑا, لیکن وزن بہت زیادہ ہے. وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی باڈی ہے نا. میں اس لیے بار بار یہ وضاحت کرتا ہوں کہ کسی بھاری جسم والے کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, کسی بڑھے ہوئے پیٹ والے کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتے ہیں کچھ چیزیں, اور کچھ ایسے پھوڑتے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھتا ان کا. تو لیکن کھا کے اگر وزن بڑھ گیا تو یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اور میں نے بہت سارے مذہبی لوگوں کو جو اللہ رسول کے عاشق کہلاتے ہیں, کہتے بھی ہیں, دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں ہے, سب جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ, اللہ رسول کے عاشق ہے, لیکن جب پھوڑنے پہ بیٹھتے ہیں نا آدمی کہتا ہے یہ اللہ رسول کا عاشق نہیں ہو سکتا, یہ دیگوں کا عاشق ہے. یہ جو اللہ رسول کا عاشق ہوگا نا وہ پھوڑے گا نہیں کبھی بھی, وہ کھائے گا بس خالی. ہمارے نبی کی خوراک تو دیکھو کتنی کم تھی, صحابہ کی خوراک. اسلام میں تو روزے ہیں بھائی, اللہ اور نبی کا عاشق روزے رکھتا ہے, ہر وقت کھاتا نہیں رہتا وہ. ہم فراق یار میں گھل کے ہاتھی ہو گئے,
فراق یار گاڑی اردو ہے نا، یار کی جدائی، محبوب کی جدائی. تو جدائی میں انسان موٹا ہوتا ہے دبلا ہوتا ہے؟ دبلا ہوتا ہے نا غم میں. تو شاعر کہہ رہا ہے آج کے عاشق عجیب ہیں، اللہ رسول کے عاشق ہیں، لیکن یار کی جدائی میں یہ گھل گھل کے ہاتھی ہو رہے ہیں. تو ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے، رستم پہلوان نظر آنے لگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا اس امت میں جو سب سے پہلی خرابی آئے گی نا وہ موٹاپا آئے گا. بخاری کی حدیث ہے سب سے پہلی خرابی جھوٹ اور موٹاپا. کھائیں گے تو پھوڑنا پڑا نصیب. اور کمال ہے کہ تم کھاؤ یار، منع کس نے کیا تمہیں؟ اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو، مذہب کا لیبل تو نہ لگاؤ نا اس پہ. مذہب کا لیبل لگا کے کھا رہے ہو، آج بریانی ہے، آج فلانی ہے، آج 11ویں کا کھانا ہے، دمکانے کا کھانا. کھلانا سنت ہے بھائی، کھانا نہیں ہے کہیں بھی. غریبوں کو کھلاؤ یار جا کے. کھانے میں تو روزے ہے، اپنے لیے روزے، نبی نے اپنے لیے روزے پسند کے لیے، دوسروں کے لیے صدقے پسند کیے. صدقہ دیا کرتے تھے آپ، تو اپنے لیے تو نبی نے روزہ پسند کیا ہے، تو ہمیں بھی اپنے لیے روزہ رکھنا ہے. دوسروں کو کھلانے والے کو نہیں سنانا کہ آپ نے دعوت کی، غریب کو بٹھایا. کم کھانا سنت ہے، وہاں یہ موقع نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ سخاوت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بولو کھاؤ. میں سعید انور کا ذکر کرتا ہوں نا، بہت نیک آدمی، اللہ ان کی عمر برکت دے. ہم حج میں اب کھانے سے پہلے یہ تھوڑی بتایا جائے گا کہ کم کھانا سنت ہے. وہاں تو سخاوت کا تقاضا ہے بھائی کھاؤ یار. ہاں ابھی کوئی کھانے کی محفل نہیں ہے، ابھی میں بتاؤں گا کہ کم کھانا سنت ہے، زیادہ کھانا سنت نہیں ہے. لیکن جب میں دعوت کروں گا تو پھر سخاوت کا تقاضا ہے، شریعت کا حکم ہے لوگوں کو کھانے کی ترغیب دو. بھائی کھاؤ، لنگر ہے. کیونکہ اگر میں وہاں ترغیب دوں کہ یہ میں نے آپ لوگ کے لیے کھانے کا انتظام کیا، لیکن یاد رکھنا کم کھانا کیا ہے، لوگ کہیں گے یار یہ دعوت کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہے، یہ پھر کنجوسی کہلائے گی. وہ بھائی سعید انور بڑے اللہ ان کو عزت دے، ہم حج پہ تھے تو بھائی سعید انور کا بیان تھا، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، بھی بڑا اچھا بیان کر رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا. بیان کے آخر میں انہوں نے کم کھانے کے فضائل سنائے. کم کھاؤ، اتنا کم کر دیا کہ اتنا میں بھی نہیں کرتا کم نا، بہت زیادہ کم کر دیا. کم کھاؤ، کم کھاؤ، کم کھاؤ، بہت انہوں نے کم کھاؤ کم. وہ ناراض نہیں ہوتے، ان سے بے تکلفی ہے، خوشی ہوں گے یہ بات سن. کم کھاؤ، اتنا کم کر دیا نا انہوں نے. اب جیسے بیان ختم ہوا کھانا لگ گیا، میں بیٹھا ہوا ہوں نا ایسے کر کے. بھوک بھی لگ رہی ہے ٹائٹ والی، حج میں تو آپ کو پتا ہے بھوک لگتی ہے. تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کھائے نا. میں نے مذاق کیا، میں نے کہا سعید بھائی نے کھانے کے قابل چھوڑا کھائے یار. میں نے کہا اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے کہ میں نے کہا سعید بھائی یہ بیان کھانے کے بعد کرنے کا تھا، کھانے سے پہلے کرنے کا. میں نے کہا کیا کھائیں یار، کھائیں گے لوگ دیکھیں گے مولوی صاحب خود عمل نہیں کر رہے. ابھی سعید بھائی نے اتنا لمبا بیان کیا. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا. کھلانے میں تو یہی ہے بھائی، کھلاؤ کھلاؤ کھاؤ آپ لوگ. ہم سعید بھائی کو پتہ نہیں تھا بیان کے فوراً بعد کھانا ہے، شاید ورنہ اتنا لمبا بیان نہ کرتے ہو. تو میں یہ کر رہا تھا جو چیزیں فوکس کرنے کی ہیں، شریعت میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ملک میں کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے تو سب سے بہترین پرسنالٹی والے صحابی کا انتخاب کرتے، سب سے بہترین، تاکہ جب وہ دوسرے ملک میں جائیں تو ان کی پرسنالٹی کا اثر ہو. بادشاہ دیکھے بھائی کوئی بندہ آیا ہے بات کرنے کے لیے. سفیروں میں اس کی پرسنالٹی بھی دیکھو. آرمی میں جو کمیشن آفیسر جس کو بھرتی کیا جاتا ہے نا، اس کی پرسنالٹی کو بڑا جج کیا جاتا ہے، کیونکہ عزت میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. نیچرلی انسان اس کی عزت کرتا ہے جس کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے. انسان کی فطرت ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. تو ہمارے نبی یہ بھی دیکھتے تھے کہ آواز اچھی ہے، بلاغت ہے، ان کو باہر ملکوں میں بھیجتے تھے. آپ نے کمانڈر بنانے کے لیے کرائیٹیریا کچھ اور تھا، سفیر بنانے کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا، مبلغ کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا. ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر اور علاقے کا ہولڈ کس کے حوالے کرنا ہے اس کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا. اذان کس نے دینی ہے اس کا کرائیٹیریا، اذان بلال سے دلوائی ہے رضی اللہ عنہ، آواز اونچی ہے، اذان ان سے دلوائی ہے. امام بنایا ابی ابن کعب کو، قرات میں آواز ان کی اچھی تھی، صحیح ہے نا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت، تبھی حضرت عمر نے تراویح انہی سے پڑھائی نا. تو ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لحاظ سے ایسے نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بھیڑ چال ہے، بس اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. بھائی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پہلے آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ سے ہوتا ہے. پھر جو آپ سے نہیں ہوگا وہ کون کرے گا؟ شروع سے ہی اللہ سے ہی ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ تو ایسے ہی ہو گیا. آپ کو اولاد چاہیے، بھائی شادی کر لے، بھائی اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو میرے بچے کو بغیر ماں کے پیدا کر دے گا. تو بھائی وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے، وہ معجزہ تھا، بار بار ایسا نہیں ہوگا. آپ شادی کرو گے، میاں بیوی کا ریلیشن ہوگا، اس کے بعد دعا مانگی جائے گی، اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے.